ایک مسلمانوں کو وحشیانہ طریقے سے کاٹنے والے کا لفظ کیوں نہیں نکلتا ہمارے وزیر اعظم کے منہ سے؟ سر یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ پالیٹکس. یہ سیاست کے بارے میں نہیں ہے. لیکن آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا, تو کیا آج کچھ لوگ مودی کی یاری میں خاموش نہیں ہیں؟ ایک بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خاموش کوئی بھی نہیں ہے. ہر ایک کے بات کرنے کا اپنا طریقہ ہے, ہر ایک کی تقریر کا بھی اپنا ایک اسٹائل ہے. تو آپ مودی کے بارے میں جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کا اپنا طریقہ ہے. لیکن پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے حق میں اور مودی کے خلاف مہربانی کریں. سر میں پاکستان کے حق میں بات کر رہا ہوں. آپ وزیر اعظم پاکستان پہ تنقید, آپ وزیر اعظم پاکستان پہ تنقید کر رہے تھے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ مودی پہ کر لیں. بولے سر, وزیر اعظم کے خلاف مودی پہ تنقید کر لیں. میرا سر پورا خاندان مائگریشن میں شہید ہوا ہے. میں مودی کے لیے اس سے بھی سخت الفاظ بولتا اگر مجھے اس چیز کی اجازت ہوتی. مجھے کسی مودی کی پرواہ نہیں ہے سر. میں لکھ لعنت نہیں بھیجتا اس بے شرم اور بے غیرت پہ. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص ہمارا وزیر اعظم ہے فارم 47 کا ہی صحیح, وہ کیوں سیولائز ورلڈ کے انتخاب کے اندر اتنا بڑا جا رہا ہے؟ اس سے کیوں یہ مذمت نہیں ہوتی سخت الفاظ کے ساتھ؟ اور جناب چیئر, ہم نے کیا دہشت گردی کے خلاف دنیا کے اندر موقف اختیار کرنا؟ آپ کہیں گے میں یہ بات بھی متنازع کرنے لگا ہوں. سر میں نہیں کر رہا سر. لیکن اگر ہمارے وزیر دفاع صاحب یہ بیان ارشاد فرمائیں گے کہ پاکستان نے امریکہ کے کہنے کے اوپر فیسیلیٹیشن کی, تو دنیا تو پھر ہمیں کہے گی کہ ہم دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹ ہیں. اس کا جواب وزیر خود ہی دے دیں گے. جی بالکل سر, میں نے تو سوال ریز کیا نا سر. جواب میں چاہ رہا تھا آ جائے نا مودی اور انڈیا پہ بھی آ جائے نا سر. میں مودی اور انڈیا کے بہت پاکستان وزیر اعظم کی بڑی کلاس لے لی. میرے کسی عزیز کی شادی پہ سر, میرے کسی عزیز کی شادی پہ مودی بغیر کسی ویزے کے پاکستان کی حدود سے فلائٹ کرتا نہیں اس کے گھر گیا تھا سر. میرے کسی عزیز کی شادی میں نہیں مودی آیا تھا سر. جاتی عمرہ میں مودی آیا تھا سر. اور سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو اگر مودی نے جنگ مسلط کرنی ہے تو سر ذوق پورا کر لے. یہ قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی ہے. اس قوم کے اوپر اگر جنگ مسلط کرے گا تو لاسٹ ٹائم تو ابھینندن مونچھوں کے ساتھ واپس گیا تھا, اس مرتبہ بغیر مونچھوں کے واپس جائے گا سر. اگلی بات سر, انڈیا نے تو ابھی جاریت کر دی سر. انہوں نے سندھ معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا. دس ایکٹ ان سیلف از اے وار. یہ جنگ ہے سر. لیکن ہم نے اپنے گریبان میں بھی سر منہ کو چاتی مارنی ہے کہ نہیں؟ پیر جماعت علی شاہ جو ہمارے واٹر کمیشن کے ہیڈ تھے, ان کا کردار آج تک ہر طرف زیر غور آ رہا ہے. ہم نے آج تک اس کے اوپر بات نہیں کی. اس نے کیوں انڈین ڈیمز کے اوپر سر اعتراض نہیں کیا؟ ہمارے دریا سوکھ گئے, ہمارے پاس آج پانی اویلیبل نہیں ہے. ایک ایریا کو اگر ہم سیراب کرنا چاہتے ہیں تو ایک پورا صوبہ انریسٹ کے اندر چلا گیا کہ آپ وہ نہریں نہ نکالیں. صوبے کا ایشو نہریں نہیں تھا, صوبے کا ایشو تھا کہ صوبے کے پاس پانی آلریڈی کم جا رہا تھا صوبہ سندھ کے اندر, اس بنیاد کے اوپر. لیکن ہمارے جو دریا خاموش ہوئے اس کے اوپر ہماری ریاست کا کوئی موقف آج تک آیا سر؟ نہیں آیا سر. اور میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے سر, میں سمجھتا ہوں کہ اگر 24 میزائل ہم پر مارے گئے ہیں تو 48 میزائل جب تک انڈیا کے اندر نہیں جائیں, یا تو ڈیم گرائیں